یا حسین حسین 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 یا حسین کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے زین العباد کے دل کی صدا ہے زین العباد کے دل کی صدا ہے غم یہ دل زوار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ارے یارو کام چلا لے ٹیسٹنگ تو بولو ہلو ان کرنا ہے بس ہلو دیکھو تمہارے استغفر اللہ اللهم لعن قتلة الحسين وأولاد الحسين وأصحابه اللهم لعن قتلة الحسين وأولاد ہلو ہلو بسم اللہ میں دیتا آ رہا ہوں مومنین سے معروضہ ہے مجلس کا آغاز ہو رہا ہے برائے کرم فرش اضافہ تشریف نہ لیں فاتحہ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے کربلا میں آئے تھے جنت میں جانے کربلا میں آئے تھے جنت میں جانے کے لیے زور کو زینب سے جب ملنے گئے گھر میں حسین کوئی جوڑی پر نہ تھا پردہ اٹھا
کوئی دیوڑی بنتا پردہ اٹھانے کے شے اٹھے پڑھ کر نمازیں صبح میں شے ہو گیا حضرت زینب چلی کپڑے حضرت زینب چلی کپڑے پہنانے کے کہتی تھی ماں خط میرے اکبر کو تھا پیغام یہ جوانی آئی تھی گویا یہ جوانی آئی تھی گویا بلانے تھی صدا زہرا کی زینب مر گیا تیرا حسین گھر میں جا بیٹی سفید ماتم گھر میں جا بیٹی سفید ماتم بچھانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ گھر سے جا بہرے سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے بادیدے پورنم نکلے قیشو فرزند کمر بان کے باہم نکلے رو کے فرمایا کہ شہ سے رو کے فرمایا کہ شہ سے ابہام نکلے رات سے گریائے زہرا کی صدا آتی ہے دیکھے قسمت ہمیں کس دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے رخ کیا شہنے سوئے قبر شہنشاہ انام بحر تسلیم جھکے متصل باب سلام اذن پڑھ کر جو گئے قبر کے نزدیک امام عذر کی آئے عرض کی آیا آج آخری رخصت کو بولا یہ مکان ہم سے اب شاہ زمن چھوٹتا ہے آج حضرت کے نواسے سے آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوٹتا چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور العین ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے
حرم کرتے ہیں ننھے بچوں کو بلا لے کے کدھر جا، ننھے بچوں کو بلا لے کے کدھر جا شہر میں چینا جنگل میں اما ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو، دیکھیے قبر مسافر کو ملتی ہے، یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر، مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر ہے، کہیں قتل کا ساما، کہیں لٹ جانے کا ڈر، ساتھ ہے بچوں کا بادشاہ، ساتھ ہے بچوں کا بادشاہ، تنگ جینے سے ہو پاس اپنے بلا لو نانا، اپنی تربت میں نواز، اپنی تربت میں نواز کو چھپا لو، یہ بیاں کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور، یوں ہلی قبر کے تھرائی، ذریعے انور آئی تربت سے یہ آواز ہے، حبیب دعوت غربت کے مسقے میرے، تیری غربت کے مسقے میرے مظلوم، کوئی سمجھانا میری گود کا بالا تجھ کو، ہائے آدان مدینے سے نکالا، آئے آدان مدینے سے نکالا ماں کی تربت پا گئے شاباں چشمے خوبان، اتری محمل سے بصدا ہو فغا زینب زاد دوڑ کر قبر سے لپٹے جو امام ابرار، ہاتھ زہرا کے لحد سے نکلا، ہاتھ زہرا کے لحد سے نکلا ہے، آئی آواز نہ رو دل کو قلق ہوتا ہے، قبر ہلتی ہے کلے، قبر ہلتی ہے کلے، جا میرا شک ہوتا، بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پاک، میں صدقے اس پر شکم کیسے گو ہے پاک، وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرما دیا، یاد فرما دیا، آ کے
رکھ دیا پائی نے مزار آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار دھیان بھائی کی حفاظت کرے دھیان بھائی کی حفاظت کرے کوئی غربت میں اسے ماں نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا اکبر محمد وآل محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقربا فشهد النجوى الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ العطیبین العطہرین اللنجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة سيدنا وإمامنا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد
فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. صلوات پڑھیں محمد. خداوند عالم ہم سب سے اور آپ سب سے اس عزاداری کو قبول فرمائے اور ان ایام اعظام میں ہمیں زیادہ زیادہ خلوص نیت کے ساتھ امام حسین کے مجلس عزا برپا کرنے اور آپ پر آنسو بہانے کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزان گرامی، عنوان آپ کے ذہن میں ہوگا، اشتہار میں دیکھا ہی ہوگا آپ نے کہ جس عنوان پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ناصروں کی معرفت. یہ ایک ایسا عنوان ہے جو ایک اشرے میں بلکہ اس سے بڑھ کر کے بھی اگر پورے سال گفتگو کی جائے تو وقت کم پڑ جائے گا. عنوان اتنا وسیع ہے. ہماری اوقات کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے کہ ہم اس پر روشنی ڈالیں، لیکن آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں گا. پہلے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. یہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 111 جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. یقیناً خداوند عالم نے مومنین میں سے کچھ لوگوں کی جان اور مال کو خرید لیا، اس کے بدلے میں انہیں جنت دی، اور ان کی صفت یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، اور اس میدان جنگ میں قتل بھی کرتے ہیں اور خود قتل بھی ہو جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اس چیز کا سچا وعدہ آسمانی کتابوں میں توریت، انجیل اور قرآن میں کیا گیا ہے. یہ تھا اس آیت کا سیدھا سیدھا ترجمہ آپ کی خدمت میں کہ اللہ نے مومنین میں سے کچھ لوگوں کی جان اور مال کو اس نے خرید لیا، اور اس کے بدلے میں خدا نے انہیں جنت دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں اور خود قتل بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کا وعدہ توریت میں بھی کیا گیا، انجیل میں بھی کیا گیا، قرآن میں بھی کیا گیا. ہمارے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ناصروں کی شان میں نازل ہوئی ہے. اس لیے کہ جو صفات اس میں بیان کیے گئے ہیں یہ صفتیں صرف انہی حضرات میں پائی جاتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں اور خود قتل بھی ہو جاتے ہیں. آپ آیت کے پہلے ٹکڑے پر غور کریں. اللہ نے مومنین میں سے کچھ لوگوں کی جان اور مال کو خریدا. سب کی بات نہیں ہے، سارے مومنین کی بات نہیں ہے. اسی لیے علماء نے فرمائے من المومنین، یہ مومنین سے پہلے جو من ہے اس کو
عربی اصطلاح میں کہتے ہیں من تبعیضیہ، یعنی بعض کے لیے آتا ہے، یعنی مومنین میں سے کچھ لوگوں کے جان اور مال کو خریدا، سب کا نہیں۔ ان کی جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا، خریدا تو اس کے بدلے میں عوض کیا دیا؟ جنت کا مالک بنایا۔ اس کا مطلب انہوں نے جو جان کا نذرانہ اور مال کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں دیا ہے، تو اس کے بدلے میں خداوند عالم نے انہیں جنت عطا کی، وہ جنت کے مالک ہیں، جنت ان کی ملکیت ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں، کسی اور راہ میں قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، وہ لڑتے ہیں تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنے نفس کی خاطر یا کسی اور کی خاطر نہیں، خدا کی خاطر لڑتے ہیں، اور لڑتے لڑتے خود قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ صفتیں صرف اور صرف امام حسین اور ان کے ساتھیوں میں پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو مختصر سا قافلہ تھا، جن میں لوگ بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، ایسے ایسے ناصر امام حسین کے ساتھ تھے کہ جو بعض ان میں سے تو ایسے بھی تھے جو پیدل چل بھی نہیں سکتے تھے، خود سے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم لوگ خالی واقعات کربلا کو سنتے ہیں، آپ غور کریں کہ امام حسین کے ساتھ کون کون سے افراد تھے، خود حسین کون ہیں؟ پہلے تو ہم امام حسین کو پہچانے کون، ان کی ذات کیا ہے، وہ کس مقام پر تھے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے۔ یہاں پر ایک روایت آپ کو میں سناتا ہوں کہ تاریخ میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم تشریف فرما تھے، سامنے مولا کائنات ہے، گود میں امام حسین اور آغوش میں امام حسین ہے، رسول اللہ گود میں امام حسین بیٹھے ہیں۔ روایت میں ہے کہ فی ہجر رسول اللہ، امام حسین رسول اللہ کی آغوش میں ہے، گود میں ہے۔ گود میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ جب آپ نے یہ سن لیا تو اس کا تصور جاتا ہے کہ عمر بھی معین ہوگی۔ گود میں کتنی عمر کا بچہ بیٹھ سکتا ہے؟ 5-6 سال کا بچہ ہوگا تو وہ گود میں بیٹھے گا، 18, 20, 25 سال کا لڑکا گود میں نہیں بیٹھتا۔ گود میں بیٹھے کہ اس کا مطلب عمر ہے کل 5 یا 6 سال کی امام حسین کی۔ اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کبھی امام حسین کی پیشانی کو رسول اللہ چومتے ہیں، کبھی حسین کو کلیجے سے لگاتے ہیں، کبھی رخسار کو بوسہ دے رہے ہیں۔ یہ امام حسین کے ساتھ رسول اللہ برتاؤ فرما رہے ہیں۔ مولا کائنات سامنے تشریف فرما ہے، امیر کائنات علی علیہ السلام نے سوال کیا، غور سے سنیں روایت کو۔ مولا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک حسین زیادہ محبوب ہیں یا میں محبوب ہوں؟ آپ حسین کو زیادہ چاہتے ہیں یا مجھے چاہتے ہیں؟ سوال کون کر رہا ہے؟ مولا کائنات۔ پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ رسول اللہ سے۔ علی سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ زیادہ حسین آپ کے نزدیک عزیز ہے یا میں عزیز ہوں؟ قاعدتاً جواب کس کو دینا چاہیے؟ جس سے سوال کیا گیا ہے اسی سے جواب ملنا چاہیے، لیکن روایت جو کہتی وہ یہاں پہ یہ ہے، مولا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک حسین زیادہ عزیز ہے یا میں؟ آپ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے؟ قبل اس کے کہ پیغمبر اسلام کچھ بولیں،
رسول اللہ کے جواب دینے سے پہلے گود میں بیٹھا ہوا وہ بچہ بول پڑا. امام حسین علیہ السلام لب کشائی فرماتے ہیں, اپنے بابا کی طرف رخ کر کے فرماتے, بابا جس کے فضائل زیادہ ہوں گے وہ رسول کو زیادہ محبوب ہوگا, جس کے فضائل زیادہ ہوں گے وہ رسول کو زیادہ عزیز و پیارا ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین. کس سے کہہ رہے ہیں؟ مولائے کائنات, جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں, سارے سمندر روشنائی بن جائیں, اور سارے درخت کے پتے کاغذ بن جائیں, اور تمام جنات و انسان علی کے فضائل لکھنا شروع کریں تو علی کے فضائل ختم نہ ہوں گے, اتنے فضائل ہیں علی کے. اس کے لیے امام حسین فرمانے, بابا جس کی فضیلتیں زیادہ ہوں گی وہ رسول کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا, وہ رسول کو زیادہ پیارا ہوگا. اتنے میں مولا کائنات نے رخ کیا امام حسین کی طرف, فرمایا اتفاخرنی یا حسین, حسین کیا تم مجھ سے مفاخرہ کرو گے؟ مفاخرہ یعنی مقابلہ ایک طریقے کا, یعنی فضائل میں تم مجھ سے مقابلہ کرو گے. جیسے ہی مولا کائنات نے فرمایا اتفاخرنی یا حسین, حسین کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے, مفاخرہ کرو گے فضیلتوں میں؟ امام حسین نے سر جھکا کے فرمایا وَإِن شِئْتَ نعم, بابا اگر آپ چاہتے ہیں تو کر لوں گا مقابلہ, مفاخرہ کر لوں گا. خدا کی قسم یہ حسین ہے, پہچانیے کون ہے حسین. فرماتے بابا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ مفاخرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب پیغمبر اسلام, پیغمبر بیچ میں ہیں, دونوں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, ایک مرتبہ علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, ایک طرف حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے. رسول اللہ نے ایک مرتبہ رخ کیا علی کی طرف, علی اپنے فضائل بیان کرو. امیر المومنین نے اپنی فضیلتیں ایک سے ایک کے بعد ایک گنانا شروع کی, میں کون ہوں, میں کون ہوں, میں کون ہوں. یعنی ایک نشست میں علی نے 70 فضیلتیں اپنی گنائیں. اس وقت 70 فضیلتیں امیر المومنین نے اپنی بیان کی, اور اس کے بعد جب بیان کیا تو پیغمبر نے فرمایا حسین سن رہے ہو یہ علی کے فضائل؟ یہ تو علی نے کچھ بھی نہیں بیان کیا ہے, ابھی اپنی فضیلتوں میں سے خالی ایک اشارہ کیا ہے, علی نے کچھ بھی نہیں بیان کیا. حسین اب تم اپنی فضیلتیں گناؤ, یہ تو تمہارے بابا علی نے اپنے فضائل بیان کیے, تم اپنے فضائل بیان کرو. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام آغوش رسالت میں بیٹھے ہوئے مولا کائنات کا رخ کر کے فرماتے بابا آپ نے جو فضیلتیں گنائی ہیں اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں, بھائی میں اتنا کہتا ہوں جو ان فضیلتوں کا مالک ہے میں اسی کا بیٹا حسین ہوں. جو اتنی فضیلتوں کا مالک ہے میں اسی کا بیٹا حسین ہوں. بابا میں ان فضیلتوں میں آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا. انا افخر منک بالآباء والاجداد والامہات, بابا میں تو آپ سے آباء و اجداد کی فضیلتوں میں مقابلہ کروں گا, اس لیے کہ جیسا باپ مجھے ملا آپ کو نہیں ملا, جیسا نانا مجھے ملا آپ کو نہیں ملا, جیسی نانی مجھے ملی آپ کو نہیں ملی, جیسا بھائی مجھے ملا آپ کو نہیں ملا, جیسے بیٹے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے. یہ امام حسین علیہ السلام فرماتے بابا میں ان فضیلتوں میں آپ کا انکار نہیں کر رہا ہوں, میں تو آباء و اجداد اپنے خاندان پر فخر کرتا ہوں. میرا باپ کون ہے؟ سید الاوصیاء, حلال مشکلات, آپ کا باپ. میرا نانا سید الانبیاء, آپ کا نانا. میری ماں کون ہے؟ کائنات کی عورتوں کے سردار, آپ کی ماں. میرا بھائی جنت کے جوانوں کا سردار, آپ کا بھائی. میں تو اس سے آپ کا مقابلہ کروں گا, میں ان فضیلتوں میں آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا. روایت کہتی جیسے حسین یہ جملے کہیں
علی بڑھے اور حسین کو کلیجے سے لگا لیا، حسین کو کلیجے سے لگا کر کے پیار کرنا شروع کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا زاد اللہ فضلک یا حسین، اللہ تمہاری ان فضیلتوں میں اضافہ کرے حسین۔ یہ ہے حسین ابن علی عزیزان کرام، حسین کا مرتبہ یہ ہے، حسین کا رتبہ یہ ہے۔ اسی حسین کی معرفت اور ان کے ناصروں کی معرفت پر گفتگو کرنی ہے۔ ہم انصار حسین کو کیا سمجھتے ہیں؟ امام معصوم کی زبان سے جو فقرے نکلے ہیں آپ برابر زیارت میں پڑھتے ہیں، شبائے جمعہ۔ یہ زیارت کسی عالم کی تعلیم کردہ زیارت نہیں ہے۔ زیارت وارثہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ کسی مولوی اور مجتہد کی لکھی ہوئی زیارت نہیں ہے۔ یہ زیارت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام زبان اطہر سے نکلے ہوئے فقرے ہیں، جس میں امام معصوم یہاں پر آ کر کے جملہ فرماتے، شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے وقت کیا فرماتے ہیں؟ بے ابی انتم و امی۔ کیا مطلب بے ابی انتم و امی؟ بے ابی انتم و امی کا مطلب ہے کہ میرے ماں باپ تم پر صدقے اور قربان ہو جائیں۔ یہ کون کہہ رہا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں تم پر؟ امام معصوم چھٹے امام فرما رہے میرے ماں باپ تم پر صدقے ہو جائیں۔ شہدائے کربلا پر اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے لیے چھٹے امام تیار ہیں۔ بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تم پر صدقے ہو جائیں، فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں۔ فزتم فوزا عظیما، تم کتنی بڑی کامیابی پر پہنچ گئے۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، چھٹے امام فرماتے ہیں کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس کامیابی پر پہنچ جاتے۔ یعنی ایک امام معصوم تمنا کر رہا ہے شہدائے کربلا کے ساتھ ہوتا تو۔ یہ مرتبہ ہے شہدائے کربلا کا، امام حسین کے ناصروں کا۔ ہم خالی سن لیتے ہیں مجلسوں میں، کبھی غور کریں ان سب چیزوں پر۔ ہمیں تو نام تک کے یاد نہیں ہے، پتہ نہیں ہے لوگوں کے، بخالی سن لیتے ہیں کربلا میں 72 مارے گئے، کون تھا، کہاں سے آئے تھے، کس قبیلے سے تھے، کیا شغل تھا ان کا، کیا پیشہ تھا ان کا۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن اس وقت آج ہم خالی امام حسین کی معرفت کو گفتگو کریں۔ امام حسین کون ہے؟ امام حسین وہ ہے جو امیر المومنین سے مقابلہ کر رہا ہے فضیلتوں میں اپنے آباء و اجداد کے ذریعے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بچہ بچہ ہمارا واقف ہے اس حدیث سے، کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، شیعوں کے یہاں ہے، سنیوں کے یہاں بھی ہے، اور وہ تواتر کے ساتھ یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ کوئی اختلاف اس حدیث میں نہیں ہے، اگر کہیں تھوڑا سا اختلاف ملتا ہے تو صرف الف لام کا ملتا ہے۔ بعض روایتوں میں جو پیغمبر نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، الف لام کے بغیر، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، الف لام کے ساتھ پیغمبر نے فرمایا، باقی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا پیغمبر نے، یہ یہاں تک تو مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد کا فقرہ پیغمبر اسلام کا ہے کہ احب اللہ من احب حسینا۔ اسی حدیث حسین منی و انا من الحسین کے فوراً بعد پیغمبر نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا۔ یہ احب اللہ من احب حسینا کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر ہمارے بعض بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے جملہ انشائیہ ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں جملہ خبریہ ہے۔ احب اللہ من احب حسینا اگر جملہ خبریہ ہے
تو جملے خبریہ کا مطلب ہے کہ کوئی خبر دیا، کچھ بیان کر دیا، بات کافی۔ اگر جملے خبریہ تسلیم کر لیں اس کو تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ جملے خبریہ نہیں، جملے انشائیہ ہے، تو جملے انشائیہ کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں ایک قسم ہے کہ کبھی کبھی دعا کے معنی میں آتا ہے جملے انشائیہ۔ یہ طلبہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا، جملے انشائیہ دعا کے معنی میں آتا ہے۔ جب دعا کے معنی میں آتا ہے اور جملے انشائیہ ہے تو اس حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینہ۔ جملے انشائیہ کی بنیاد پر ترجمہ یہ ہوگا کہ خدا تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ اگر جملے انشائیہ ہے اور دعا کے معنی میں ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ خدا تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ اب یہاں پر پیغمبر نے عزیزو ایک نسخہ دیا، اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب خدا بنو تو محب حسین بن جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم حسین سے محبت کرو، اس لیے کہ حسین کی محبت جو ہے، خود جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پیغمبر نے نسخہ دے دیا کہ اگر آپ دنیا میں محبوب خدا بننا چاہتے ہیں تو محب حسین بنو، معشوق خدا بننا چاہتے ہو تو عاشق حسین بنو، حسین سے عشق کرو معشوق خدا بن جاؤ گے، حسین سے محبت کرو محبوب خدا بن جاؤ گے۔ تو حسین سے محبت، اللہ سے محبت، حسین سے عشق، اللہ سے عشق۔ اللہ عشق کرتا ہے اس سے جو حسین سے عشق کرتے ہیں۔ یہ ایک تو ایک نسخہ تو پیغمبر نے یہ دیا کہ اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو محب حسین بن جاؤ۔ قرآن نے بھی نسخہ بتایا ہے کہ اگر آپ محبوب خدا بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، یعنی رسول کی پیروی اللہ سے محبت ہوگی۔ جب اللہ رسول اللہ کی پیروی کریں گے تو نتیجہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ غور نہیں فرمایا؟ جب رسول کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ تو یہاں پر آیت سے کیا پتہ چلا؟ اگر محبوب خدا بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ رسول کی پیروی۔ وہاں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اگر محبوب خدا بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ حسین سے محبت۔ حدیث میں ہے پیغمبر نے فرمایا اللہ سے محبت یعنی حسین کی محبت، اور یہاں آیت میں کہہ رہا ہے کہ رسول کی پیروی ہے اللہ کی محبت۔ یہ تو اختلاف ہو گیا، یہ تو اختلاف ہو گیا حدیث و قرآن میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کچھ کہتی ہے، آیت کچھ کہتی ہے، ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کہہ رہا ہے
جناب زکریا کے لیے. جناب زکریا بوڑھے ہو گئے تھے, اولاد نہیں تھی. محراب عبادت میں آئے اور مناجات کر رہے ہیں. ہاتھ اٹھایا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اولاد کے لیے. رب حب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. پروردگار اپنی طرف سے مجھے ایسا ولی دے, ایسا بیٹا دے کہ جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. تو اس آیت سے تو یہ ثابت ہو کہ جناب زکریا نبی ہیں. دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. تو قرآن سے یہ ثابت ہو گیا نا کہ نبی وارث بنتا بھی ہے, بناتا بھی ہے. قرآن سے تو ثابت ہے نا کہ نبی وارث بنتا بھی ہے, بناتا بھی ہے. اب اس کے مقابل میں ایک حدیث آتی ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. کہ پیغمبر نے فرمایا ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ پبلک کا ہوتا ہے, امت کا ہوتا ہے, صدقہ ہوتا ہے. تو حدیث سے یہ بتا رہی ہے کہ نبی وارث نہیں بناتا. آیت کہہ رہی ہے کہ نبی وارث بنتا بھی ہے, بناتا بھی ہے. ٹکراؤ ہوا تو کس کو مانیں گے آپ؟ کس کو مانیں گے بولیے؟ اگر قرآن و حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے, حدیث کچھ کہے قرآن کچھ کہے, تو کس کو مانیں گے آپ؟ قرآن کو مانیں گے نا. کیوں؟ یہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں. اہل بیت نے فرمایا ہے, اہل بیت نے فرمایا کہ جب کہیں قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو تو قرآن کو مانو. اس لیے کہ ہم اہل بیت کا مزاج یہ ہے کہ ہم کبھی قرآن کے خلاف بولتے ہی نہیں. ہم قرآن کے خلاف کبھی بولتے ہی نہیں. اگر ٹکراؤ ہو جائے تو قرآن کو مانو. ہم قرآن کے خلاف کبھی لب کشائی نہیں کرتے, قرآن کے خلاف نہیں بولتے ہم. تو یہاں اہل بیت نے فرمایا جب کہیں حدیث و قرآن میں ٹکراؤ ہو تو قرآن کو مانو. تو یہاں آیت کہہ رہی ہے کہ نبی وارث بنتا بھی ہے, بناتا بھی ہے. حدیث کہہ رہی ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. اصول مل گیا کہ قرآن کو مانیں گے, حدیث کو. اور پیغمبر نے یہاں تک کہا وہ حدیث جو قرآن کے مقابل میں آ جائے اسے دیوار پر دے مارو, دیوار پر دے مارو. 1400 سال سے ہم دیوار ڈھونڈ رہے تھے, کون سی دیوار پہ ماریں. اتفاق سے ایک دن وہ دیوار مل گئی. پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں اور علی, میں علم کا شہر ہوں, علی دروازہ ہے. اس کے مقابل میں حدیث آئی فلا فلا جدارها, وہ دیوار ہیں. ہم نے کہا اسی پہ دے مارو. صلوات بر محمد. اہل بیت کی دشمنی میں کس حد تک چلے جا رہے ہیں. حدیثیں گڑھ لی فوراً, ادھر زبان سے نکلا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, فوراً آ گئی فلا فلا جدارها. یہ دیوار ہیں اس شہر کی. ہم کا دیوار مل گئی, اسی پہ دے مارو, یہی دیوار ہے. خیر, تو قرآن کچھ کہہ رہا ہے, حدیث کچھ کہہ رہی, تو پیغمبر نے فرمایا قرآن کو مانو. ٹھیک, اب یہاں پہ آئیے جو میں سمجھا رہا تھا. پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو محب حسین بنو. نسخہ محبوب الہی بننے کے لیے محب حسین بننا. آیت کہہ رہی کہ محبوب خدا بننے کے لیے رسول کی پیروی کرو. ٹکراؤ ہوا, کس کو مانیں گے؟ اب وہاں تو بول دیا قرآن کو مانیں گے, یہاں بولیے کس کو مانیں گے؟ یہاں کس کو مانیں گے؟ یہاں دراصل جواب یہ ہے کہ یہاں ٹکراؤ نہیں ہے.
یہاں ٹکراؤ نہیں ہے. جو کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب الہی بننے کے لیے رسول کی پیروی کرو، اتباع کرو، یہاں ٹکراؤ نہیں ہے. اتباع کا کیا مطلب؟ اتباع کا کیا مطلب؟ پیروی کرنا. پیروی یعنی جو رسول نے کیا وہ تم کرو. پیروی کا مطلب تو یہی ہے، رسول کی پیروی یعنی جو رسول نے کیا وہ تم کرو، یعنی رسول جو کریں وہ تم کرو، رسول جو کریں وہ تم کرو، یہی ہے پیروی. اب بتاؤ رسول اللہ علی سے حسین سے محبت کرتے تھے یا نہیں؟ رسول کی پیروی میں تم بھی حسین سے محبت کرو، یہ رسول کی پیروی ہے. اور جو رسول کی پیروی کرو گے تو محبوب الہی بن جاؤ گے. محبوب الہی بن جاؤ گے تم. تو اگر حسین سے محبت ہے، عشق ہے، تو اللہ سے عشق ہے، اللہ سے محبت ہے. اور جب اللہ محبت کرتا ہے محب حسین سے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس کا مطلب جس سے خدا محبت کرنے لگے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. اور وہ بھی اگر عاشق حسین کے پاس اگر گناہ ہے، محب حسین کے پاس ہے، تو اللہ تو ویسے معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے. اور امام حسین کے صدقے میں روایتیں آپ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ روایتیں کیا کہہ رہی ہیں. امام حسین سے کتنا محبت رسول اللہ کرتے تھے. ابھی حسین کی معرفت پہ ہم ہیں، ناصرین حسین پر ابھی نہیں ہے. حسین کو سمجھیے پہلے. رسول کتنی محبت کرتے تھے حسین سے. حسین کا مرتبہ کیا تھا؟ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ ہیں، امام حسین دروازے پر گر گئے. پیغمبر نے خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے اترے، دروازے تک گئے، حسین کو گود میں لیا، ممبر پہ آئے. کرے گا کوئی اتنا احترام؟ یہ رسول بتا رہے ہیں یہ حسین کون ہے جس کے لیے رسول اللہ اپنا خطبہ روک دیں، ممبر سے نیچے اتر جائیں اور گود میں لے کر کے دوبارہ ممبر پہ آئیں. حسین کو پہچانے دنیا. پیغمبر اسلام. اچھا آپ یہ بتائیے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہاں ممبر پہ، اگر میرا بیٹا آ جائے وہاں گر جائے تو مجھے مجلس روک کے اتر کے جا کے لانا پڑے گا یا آپ لوگوں میں سے کوئی چلا جائے گا؟ سمجھیے اس حدیث کو، پیغمبر کے اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا بیٹا اگر دروازے پہ گر جائے تو ہمیں اتر کے جانا پڑے گا؟ نہیں جانا پڑے گا. آپ میں سے بہت سے لوگ دوڑ کے جائیں گے، مولانا بیٹھیے 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 ممبر پر رہیے آپ، میں جا رہا ہوں اٹھاؤں گا. حسین گرے، مجمع بیٹھا ہوا مسجد میں، رسول اللہ کو اتر کے جانا پڑا، مجمع میں سے کوئی کیوں نہ گیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بھائی ہم جیسا گنہگار آدمی اگر اس کا بیٹا گر جائے تو ہم کو اترنا نہیں پڑتا، آپ میں سے لوگ چلے جائیں گے. رسول اللہ ہیں، ان کا نواسا گر گیا ہے، رسول اللہ کو اتر کے جانا پڑا، دوسرے کیوں نہیں گئے؟ صحابہ تھے، چاہنے والے تھے، بڑھ کے جانا چاہیے تھا، اٹھانا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے آپ کہیں علی کی دشمنی میں ہو سکتا ہے لوگ نہ گئے ہوں کہ علی کے بیٹے ہیں حسین، علی سے دشمنی میں ہو سکتا ہے لوگ نہ گئے ہوں. اچھا چلیے ٹھیک ہے، کیا اس بزم میں سارے دشمن علی ہی تھے؟ سلمان کہاں چلے گئے تھے؟ ابوذر کہاں تھے؟ مقداد کہاں تھے؟ ان کو تو بڑھنا چاہیے تھا، اٹھانا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے آپ بہلانے کے لیے دوسرا جواب دیتے ہیں، ہو سکتا ہے سلمان و ابوذر اس دن تقریر میں نہ رہے ہوں رسول کی، تب بھی ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. ہو ہی نہیں سکتا رسول کی تقریر چھوڑ کے یہ لوگ چنندہ لوگ غائب ہو جائیں، مان ہی نہیں سکتے ہم. سب رہے ہوں گے
صحابہ بھی رہے، سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار بھی تھے، لیکن رسول اللہ کیوں اترے؟ کیا وجہ تھی؟ ہو سکتا ہے اس مجمع میں سے کچھ لوگ اٹھنے کی کوشش کیے ہوں کہ ہم اٹھا رہے ہیں، شاید پیغمبر نے منع کر دیا ہو تم بیٹھو میں جاؤں گا، اس لیے کہ آج رسول اللہ کو امتحان دینا ہے۔ یہ پتہ کہاں سے چلا کہ رسول اللہ کیوں اترے تھے؟ جب حسین کو آغوش میں لیا اور دوبارہ منبر پہ آئے تو پیغمبر جو پہلے تقریر کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیا، دوسری تقریر شروع کی، دوسری تقریر شروع کی۔ پڑھیے تاریخ، کبھی کبھی مجلسوں میں یہ ہوتا ہے، آدمی جب بول رہا ہے اور اچانک ڈسٹرب ہو جاتی ہے مجلس تو تھوڑی دیر کے لیے مجلس رک جاتی ہے۔ اس کے بعد مولانا کیا کرتے ہیں، بیچارے ایک سلوات پڑھواتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا، اپنی بات کو جوڑ دیتے ہیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ رسول اللہ کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا، رسول اللہ نے یہ کیا نہیں۔ حسین کو گود میں لیا، منبر پہ آئے، نئی آیت، فریش آیت پڑھی، ایک نئی آیت پڑھی۔ کیا پڑھی آیت؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یا دوسری آیت یہ ہے کہ ماں، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے۔ یہ آیت پیغمبر نے پڑھی ہے حسین کو دوبارہ اٹھانے کے بعد۔ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، لفظ فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش یعنی امتحان، امتحان یعنی اللہ حسین جو گرے ہیں یہ گرے نہیں تھے، اپنے رسول کا امتحان لے رہا تھا۔ اللہ اپنے آخری رسول کا امتحان لے رہا تھا۔ مقرر کیسا بھی ہو، خطیب کیسا بھی ہو، دوران تقریر ڈسٹرب نہیں برداشت کرتا، لیکن پیغمبر اسلام خطبہ روک کر کے حسین کو گود میں لیے اور دوبارہ منبر پہ آئے، نئی آیت پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی سبب آزمائش، امتحان ہے۔ یعنی یہاں پر حسین گرے نہیں تھے، اللہ رسول کا امتحان لے رہا تھا کہ یہ خطبہ روک کر کے بقائے اسلام حسین کو بچاتے ہیں یا خطبے کو جاری رکھتے ہیں۔ اللہ امتحان لے رہا تھا کہ رسول کے نزدیک خطبہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے یا میرا حسین حامل ہے۔ کہ رسول خطبے کو، تقریر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا اسے دوڑ کے اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام باقی ہے؟ اور رسول اللہ نے خطبہ روک کر کے حسین کو اٹھا کر کے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کیا اس لیے کہ رسول کو معلوم ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ لوگ دوڑے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ رہنے دیجئے میں جاتا ہوں۔ بہت ممکن ہے رسول اللہ نے منع کیا اور نہیں تم نہیں، میں جاؤں گا۔ اس لیے کہ آج موقع ہے امامت کو پہچانوانے کا، بہترین موقع ہے امامت کا تعارف کرانے کا۔ اگر تم میں سے آج کوئی چلا گیا اور حسین کو سہارا دیا تو کل کو لوگ احسان جتائیں گے، بچپنا ہی صحیح امامت کو میں نے سہارا دیا تھا۔ پیغمبر نے کہا تمہارا احسان امامت پر نہیں رہے گا، امامت تمہارے سہارے کی محتاج نہیں ہے۔ رسول خود اترے ہیں اور حسین کو گود میں لیا ہے عزیزان گرامی، اور منبر پہ آئے، فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔
حسین ہے اسے پہچانو. کیا پہچانا؟ کیا صلہ دیا لوگوں نے حسین کو؟ کیا جواب دیا ہے؟ ایام ازاں شروع ہو گئے، آج پہلی تاریخ ہو گئی. ہر آدمی رونے کے لیے بہانہ خالی ڈھونڈ رہا ہے. 2 جملے بولے جائیں اور روئیں ہم آنسو بہائیں. اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں، پروردگار ان آوازوں پر رحمتیں نازل فرما. کیوں نہ روئیں عزیزو؟ امام حسین کے قتل کی خبر، شہادت کی خبر جب جناب جبرائیل نے دی ہے اور پیغمبر نے جناب زہرا کو بتایا ہے، تو جناب زہرا نے یہی سوال کیا تھا، بابا جب میرا لال مارا جائے گا تو آپ رہیں گے؟ علی ہوں گے؟ حسن ہوں گے؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں فاطمہ، جب حسین مارا جائے گا نہ میں رہوں گا، نہ تم رہو گی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے. فوراً بی بی تڑپ گئی، بابا تو میرے لال پر روئے گا؟ بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ اس وقت پیغمبر نے فرمایا تھا فاطمہ پریشان نہ ہو، ابھی جبرائیل آئے تھے خبر دیے ہیں، اللہ کچھ لوگوں کو پیدا کرے گا، ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد حسین پر، حسین کے بچوں پر آنسو بہائیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پر آنسو بہائیں گی. ہم لوگ تمنائے فاطمہ زہرا ہیں، حسین کو رونے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑے ہیں، کتنا شاق تھا امام حسین کے لیے مدینے کا چھوڑنا، کتنی تکلیف ہوئی ہے حسین کو مدینے سے نکلتے وقت، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. روایت کہتی ہے جب قافلہ تیار ہو گیا، حسین قبر رسول پر آئے ہیں رخصت کی خاطر، خدا حافظی کے لیے آئے ہیں. راوی کا بیان ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام کے روضے کی طرف حسین جا رہے تھے، اس طریقے سے قدم جمع کے زمین پر رکھ رہے تھے جیسے کوہ علم چل رہا ہو، کوہ وقار جا رہا. گئے رسول اللہ کی قبر سے لپٹ گئے، نانا آپ کی امت بہت ستا رہی، نانا آپ کی امت مدینے میں رہنے نہیں دے رہی ہے، نانا آپ کا نواسہ مدینہ چھوڑ رہا ہے. اسی مناجات میں اس وقت فریاد کرتے کرتے ایک مرتبہ امام حسین کی زبان سے یہ بھی نکلا، نانا مجھے اپنی قبر میں بلا. وہاں سے اٹھے، اپنے بھائی امام حسن کی لحد کی طرف بڑھے، وہاں بھی قدم جمع کے گئے ہیں، چلے. لیکن راوی کا کہنا کہ اچانک جب امام حسن کی قبر سے رخصت ہو کر کے ماں کی قبر کی طرف حسین بڑھے ہیں، عجیب انداز تھا حسین کا. ماں کی قبر کی طرف اس طریقے سے تیزی کے ساتھ بھاگے ہیں جیسے ننھا سا بچہ اپنی ماں کی طرف بڑھتا ہے. دوڑتے ہوئے حسین فاطمہ کی لحد پر آئے، قبر فاطمہ سے لپٹ کے آواز دی، اماں اماں تیرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. اے اماں جسے چکیاں پیس کے پالا تھا وہ حسین مدینے سے جا رہا ہے. اماں حسین آج مدینہ چھوڑ رہا ہے. اتنا روئے ہیں امام حسین کہ حسین کے آنسوؤں سے قبر فاطمہ تر ہو گئی تھی، بھیگ گئی تھی حسین کے آنسوؤں سے فاطمہ کی لہر. روایت کہتی ہے ادھر لوگ انتظار کر رہے، پورا قافلہ تیار ہے. روایت کے جو جملے ہیں، امام حسین آئے، بیویاں بیٹھنے لگی ہماریوں میں، ہماریاں بٹھائی گئیں، ایک ایک بیوی کو جناب زینب بڑھ کر کے بٹھا رہی ہیں، حسین بٹھا رہے ہیں. راوی کہتا ہے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شور بلند ہوا، بڑا دبا ملاحظہ، ہوشیار، پردے کا اہتمام. امام حسین اپنی کرسی سے اٹھ گئے، جناب عباس اٹھ گئے،
راوی کہتا میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ ہے جو سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی. حسین آگے بڑے بازوؤں کو تھاما ہے. آپ سمجھ گئے یہ کس کو سوار کر رہے ہیں؟ عباس اور حسین، یا علی کی بیٹی زینب کبریٰ کو عماری میں سوار کیا، بٹھایا. اللہ اکبر. جناب صغرا ہیں جو بار بار ہر بیوی کی طرف جا رہی ہیں. کبھی جناب زینب کے پاس آتی ہیں، کبھی جناب لیلا کے پاس جاتی ہیں، کبھی جناب فروا کے پاس جاتی ہیں. ایک ایک بیوی سے سفارش کر رہی ہیں کہ بابا سے کہو مجھے بھی لے چلے، بابا سے کہو مجھے بھی لے چلے. ایک مرتبہ جناب صغرا جب مایوس ہو گئی تو سر جھکائے ہوئے اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو. امام حسین سر کو اٹھایا اور آواز دی، صغرا میں تمہیں نہیں لے جا سکتا، تم میری ماں کی شبیہ ہو. حسین کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے. عزیزان گرامی، اس پر تڑپ کر کے جناب صغرا نے جو جواب دیا ہے، جناب میر انیس نے ایک بیت میں جو فرمایا جناب صغرا کی زبان سے، کہ جناب صغرا کہتی ہیں کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. بیٹی کو کلیجے سے لگا کر کے حسین روئے. روایت کہتی ہے یہ قافلہ نکلنے لگا، آگے آگے بزرگاں، پیچھے پیچھے جوانان بنی ہاشم تلواریں لیے ہوئے. اس کے بعد بیبیوں کی عماریاں ہیں. سب سے پیچھے جناب ابو الفضل عباس ہیں. یہ تصور میں رہے، یہ نقشہ ذہن میں رہے. آگے آگے جوانان بنی ہاشم بزرگان اور درمیان میں عماریاں. سب سے پیچھے جناب ابو الفضل عباس ہیں. یعنی سب کے حصار میں یہ بیبیوں کی عماریاں نکل رہی ہیں. روایت کہتی قافلہ بھی کچھ دور نکلا ہی تھا کہ جناب عباس نے کچھ محسوس کیا اور ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو مہمیز کیا اور گھوڑے کو دوڑا کر کے امام حسین کے قریب آئے. جھک کر کے جناب عباس نے امام حسین کے کانوں میں کچھ کہا. دونوں بھائی فوراً مڑے ہیں. کیا دیکھا؟ دروازے پر ہے صغرا دروازے سے. صغرا کیا بات ہے، تم نے تو رخصت کر دیا تھا. ایک مرتبہ جناب صغرا فرماتی بابا اگر آپ مجھے نہیں لے چل رہے ہیں تو میری آخری خواہش پوری کر دیجئے. بولو میرے لال کیا کہتی ہو؟ فرماتی جناب صغرا بابا مجھے آخری بار علی اصغر کو میرے گود میں دے دیجئے، میں اپنے بھیا کو پیار کر لوں. اللہ اکبر. جناب رباب کی ہماری واپس بلائی گئی. رباب کے ناکے کو بٹھایا گیا. علی اصغر کو حسین نے اپنی آغوش میں لیا، رباب کی گود میں دے دیا. رباب کی گود میں جب علی اصغر آئے بہن سے لپٹ گئے علی اصغر. روایت کہتی ہے کافی دیر تک رباب جناب صغرا علی اصغر کو لپٹائے ہوئے تھی، پیار کر رہی تھی. امام حسین آگے بڑھے، بیویاں آگے بڑھی، کبھی جناب زینب آگے بڑھی، جناب علی اصغر کسی کی گود میں آئے، لیلا آگے بڑھی گود میں نہ آئے، رباب کی گود میں نہ آئے، جناب ام کلثوم کی گود میں نہ آئے. ساری بیویوں نے کوشش کی مگر علی اصغر صغرا کی گود چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے. آخر میں جناب زینب نے امام حسین سے فرمایا بھیا علی اصغر کسی کی گود میں نہیں آ رہے ہیں. امام حسین اٹھے، ایک مرتبہ صغرا کے قریب آئے، کان میں علی اصغر کے ایک جملہ کہا. اللہ جانے کیا جملہ حسین نے کہا، سننا تھا. علی اصغر صغرا کی گود کو چھوڑ دیے، باپ کی طرف ہمک کے آ گئے. میں کہوں گا مولا آپ نے علی اصغر کے کان میں کیا کہہ دیا؟ شاید میرا مولا کہا ہوگا اے میرے لال علی اصغر اگر تم نہ چلو گے تو کربلا کی تاریخ ادھوری رہے گی. اللہ
ادھر جناب صغرا کی گود چھوڑی، امام حسین کی گود میں آئے، رباب کی آغوش میں دیا، اماری نکل گئی۔ روایت کہتی ہے صغرا دروازے پر بیٹھی رہی، قافلہ جاتا رہا، حسرت بھری نگاہوں سے صغرا قافلوں کو دیکھتی رہی۔ روایت کے جملے ہیں، روایت کہتی ہے صغرا جب یہ قافلہ نکل گیا، نہ کھانا کھاتی تھی نہ پانی پیتی تھی، چوکھٹ پہ بیٹھی رہتی تھی، خالی اپنے بابا کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتی تھی۔ میں کہوں گا بی بی یہ قافلہ گیا، اب دوبارہ مدینہ واپس نہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاهُ۔ پروردگار ہماری سزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار اس فرش ازا پہ جتنے حضرات بیٹھے جناب صغرا کے صدقے ان کی حاجتوں کو روا فرما۔ پروردگار ہمیں زیادہ زیادہ امام حسین پر آنسو بہانے کے توفیق عنایت فرما، ہمیں خلوص نیت کے ساتھ مجلس عزا برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ماتم حسین 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 کیوں صغرا سے تم خفا بابا، کیوں صغرا سے تم خفا بابا، کہیں کیا ہے میری خطا بابا، کیوں صغرا بابا، کیوں صغرا سے خط تو بس دے دیا ہے خاصگ کو، خط تو بس دے دیا ہے خاصگ کو، نہیں معلوم کچھ بتا بابا، کیوں بابا، کیوں صغرا سے آپ کے ساتھ سارا کن بائے، آپ کے